مزید ایسی معلومات کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ سانپ ایک دلچسپ اور پیچیدہ جاندار ہے جو پوری دنیا میں مختلف اقسام اور اقلیموں میں پایا جاتا ہے۔ نیچے سانپوں سے متعلق اہم معلومات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ ایک سانپوں کی عمومی تعریف۔ سانپ سنیک رینگنے والے جانوروں ریپٹائلز کی ایک قسم ہے جو ریپٹیلیا طبقے کے اسکویماٹا گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ٹانگوں کے بغیر لمبے اور لچکدار جسم والے جاندار ہوتے ہیں۔ 2 اقسام اور نسلیں۔ دنیا بھر میں سانپوں کی تقریباً 3900 سے زائد اقسام موجود ہیں، جن میں سے کچھ زہریلی ہوتی ہیں جبکہ زیادہ تر بے ضرر ہیں۔ اہم اقسام میں شامل ہیں کوبرا، وائپر، ریٹل سنیک، پائتھن غیر زہریلا مگر بڑا، ایناکونڈا دنیا کا سب سے وزنی سانپ۔ 3 سانپوں کی بناوٹ اور جسمانی ساخت۔ ان کا جسم لمبا، پتلا اور رینگنے کے قابل ہوتا ہے۔ سانپوں کی جلد پر ترازو سکیلز ہوتے ہیں۔ یہ اپنی کھال کو وقتاً فوقتاً تبدیل شیڈ کرتے ہیں۔ سانپ کے کان بیرونی طور پر نظر نہیں آتے، یہ زمین کی تھرتھراہٹ سے سنتے ہیں۔ ان کی زبان 2 شاخوں والی ہوتی ہے جس سے وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ 4 زہر اور شکار۔ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے۔ زہریلے سانپ شکار کو مارنے یا دفاع کے لیے زہر کا استعمال کرتے ہیں۔ کوبرا اور کرکیٹ نیوروٹاکسن ٹاکسن زہر رکھتے ہیں۔ وائپر ہیموٹاکسن بلڈ ٹاکسن زہر رکھتے ہیں۔ سانپ اپنے شکار کو نگل لیتے ہیں، چبانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ 5 رہائش اور پھیلاؤ۔ سانپ تقریباً تمام براعظموں پر پائے جاتے ہیں سوائے انٹارکٹیکا کے۔ جنگلات، ریگستان، دلدلی علاقے، پہاڑ اور سمندری علاقے ان کی عمومی رہائش گاہیں ہیں۔ کچھ سانپ درختوں میں رہتے ہیں، کچھ زمین پر اور کچھ پانی میں۔ 6 تولید ریپروڈکشن۔ زیادہ تر سانپ انڈے دیتے ہیں اوویپرس۔ کچھ سانپ جیسے وائپر بچے جیتے جنم دیتے ہیں وویپرس۔ 7 سانپ اور انسان۔ سانپوں کا زہر طبی اعتبار سے مفید ہو سکتا ہے، مثلا دل کی دعاؤں میں۔ سانپ کاٹے کے کیسز خاص طور پر دیہی علاقوں میں جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ سانپ کا زہر نکالنے اور اینٹی وینم تیار کرنے کی تحقیق جاری ہے۔ 8 اسلام اور سانپ۔ اسلامی تعلیمات میں سانپ کو ایک خطرناک جانور سمجھا گیا ہے، مگر ہر جاندار کی طرح اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ اگر سانپ کسی کی جان کے لیے خطرہ بنے تو اسے مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بہت اچھا، تو آئیے سانپ کے کاٹے کی فوری طبی امداد اور بچاؤ کے مؤثر طریقے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سانپ کے کاٹے کی فوری طبی امداد۔ فرسٹ ایڈ۔ 1 پرامن رہیں۔ مریض کو پرسکون رکھیں تاکہ دل کی دھڑکن تیز نہ ہو کیونکہ اس سے زہر جلدی پھیلتا ہے۔ 2 حرکت کم کریں۔ جس عضو پر سانپ نے کاٹا ہے اسے کم سے کم حرکت دیں، اگر ممکن ہو تو اس عضو کو دل سے نیچے رکھیں۔ 3 زخم کو دھوئیں، صرف صاف پانی سے دھوئیں، صابن یا کوئی دوا استعمال نہ کریں۔ 4 کسی چیز سے نہ باندھیں، زخم کے اوپر یا نیچے کسی چیز سے کس کر باندھنے ٹونکے سے خون کی روانی رک جاتی ہے جو نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ 5 زخم نہ چوسیں، نہ کاٹیں۔ پرانی فلموں والا طریقہ کہ زہر چوس لیا جائے، یہ غلط ہے اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ 6 جلد از جلد اسپتال لے جائیں۔ مریض کو قریبی اسپتال یا زہریلے سانپ کے علاج کے مرکز پہنچائیں جہاں اینٹی وینم دستیاب ہو۔ 7 مریض کو ہلنے نہ دیں، اگر ممکن ہو تو مریض کو اٹھا کر لے جائیں تاکہ حرکت سے زہر نہ پھیلے۔ بچاؤ کے طریقے پریونشن ٹپس۔ 1 رات کو چلتے وقت مشعل ٹارچا استعمال کریں۔ 2 کھلے پاؤں یا چپل سے نہ چلیں، خاص طور پر کھیت یا جھاڑیوں میں۔ 3 گھاس، جھاڑی یا لکڑی کے ڈھیر سے دور رہیں۔ 4 گھروں کے آس پاس صفائی رکھیں تاکہ چوہے اور سانپ نہ آئیں۔ 5 بچوں کو تنہا رات کو باہر نہ نکلنے دیں۔ 6 دروازے کھڑکیاں بند رکھیں، خاص کر رات میں۔ 7 سوئے وقت زمین پر بستر نہ لگائیں، اگر مجبوری ہو تو نیچے کچھ رکھ کر اونچا کریں۔ جی ہاں، جولائی 15 سے ستمبر 15 کا عرصہ سانپوں کے ڈسنے کے واقعات کے لیے سب سے زیادہ خطرناک مہینے مانے جاتے ہیں، خاص طور پر ساون اور بھادوں کا موسم مونسون۔ بارشوں کی وجہ سے سانپ اپنے بلوں سے باہر نکلتے ہیں۔ زمین گیلی ہونے کی وجہ سے سانپ عام راستوں، گھروں یا کھیتوں میں آ جاتے ہیں۔ زیادہ نمی اور ٹھنڈک۔ سانپ ایسے موسم میں زیادہ متحرک ہوتے ہیں
کیونکہ وہ گرم خون والے جاندار نہیں ہوتے اور ٹھنڈی جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ خوراک کی بہتات: مینڈک کیڑے اور چھوٹے جانور اس موسم میں زیادہ ہوتے ہیں، جو سانپ کی خوراک ہیں۔ نتیجہ: جولائی 15 سے ستمبر 15 کو سانپوں کے کاٹنے کے واقعات زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر دیہی علاقوں، کھیتوں یا جہاں پانی اور جھاڑیاں زیادہ ہوں۔